أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ربط ملت جذبے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ سورۃ الحج کی آخری آیت نمبر 78 تلاوت اور ترجمانی آپ سن رہے تھے۔ اس کے ایک حصے کی تفصیل ہم کل دیکھ چکے ہیں، جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ایسا جہاد کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اس پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ جہاد سے مراد محض قتال نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جد و جہد اور کشمکش اور انتہائی سعی اور کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر جہاد اور مجاہد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں یہ جد و جہد مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ
فی اللہ کی قید یہ متعین کر دیتی ہے کہ مزاحمت کرنے والی طاقتیں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی رضا جوئی میں اور اس کی راہ پر چلنے میں مانے ہیں، اور جد و جہد کا مقصود یہ ہے کہ ان کی مزاحمت کو شکست دے کر آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی اس کا کلمہ بلند اور کفر و الحاد کے کلمے پست کر دینے کے لیے جان لڑا دے۔ اس مجاہدے کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ سے بغاوت کرنے کے لیے یہ نفس زور لگاتا رہتا ہے اور آدمی کو ایمان اور اطاعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب تک اس کو مسخر نہ کر لیا جائے، باہر کسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے۔ یعنی اپنے نفس کو زیر کرنا، اس پر قابو پانا، اس کو کچلنا، اس کی خواہشات کو دبانا اور اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ باہر جہاد یا مجاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے آپ کا اپنا نفس ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو مسخر کرنے کا مولانا نے لفظ استعمال کیا ہے، اس کو مسخر کر لیا جائے، تب جا کر آپ باہر کام کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا نفس آپ پر قابو پا چکا ہے، آپ نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی ہماری خواہشات، ہمارے میلانات، ہمارے رجحانات، ہماری پسند، ہماری ناپسند، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیے جائیں، اس شریعت کے حوالے کر دیے جائیں جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کر دیا جائے۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر بہت دین کا کام کرتے ہیں یا اپنی ذات سے ہٹ کر دین کا کام بہت زور اور شور سے کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو دھکا نہیں لگنے دیتے۔ ظاہر بات ہے تو دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو مسخر کرنا، اپنے نفس کو مسخر کرنا، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کام کو کما حقہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے میں نے ایک حدیث بھی آپ کو بتائی تھی، جہاں مولانا نے اس کو بیان کیا ہے کہ جہاد سے واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد۔ اس کے بعد جہاد کا وسیع تر میدان پوری دنیا ہے، جس میں کام کرنے والی تمام بغاوت کیش، بغاوت آموز اور بغاوت انگیز طاقتوں کے خلاف دل اور دماغ، جسم اور مال کی ساری قوتوں کے ساتھ جد و جہد کرنا وہ حق جہاد ہے جسے ادا کرنے کی یہاں تاکید کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں صاحب تدبر نے جو لکھا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حق جہاد ہی کا مطلب کیا ہے۔ مجاہدہ فی اللہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اوپر کی اخلاقی اور روحانی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ پورے تن من دھن کے ساتھ عملی جد و جہد کی ہدایت ہوئی۔ جہاد سے مراد یہاں قتال یعنی جنگ نہیں ہے،
وہ مشروط بشرائط اور حالات ہیں، اس کا ذکر اس سے پہلے آیت میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس سے مراد ہر وہ جد و جہد ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بندے کے امکان میں ہے۔ پھر فی اللہ، فی سبیل اللہ اور حق جہاد ہی سے مقصود یہ تنبیہ ہے کہ یہ جد و جہد نیم دلی اور کمزوری کے ساتھ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جی جان کی بازی لگا دی جائے۔ پھر دوسرا مضمون ہوا وجتباکم۔ اس سے پہلے ایک مضمون ہم دیکھ چکے ہیں قرآن کے بارے میں، جب میں بات کر رہا تھا وہ مضمون سامنے لایا گیا، ہدی للناس۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس قرآن کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں جو امت برپا ہوئی ہے، جو جماعت تیار ہوئی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین جماعت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کی تشکیل یا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ یہ سارے انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تمام نوع انسانی میں سے تم لوگوں کو اس خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جیسے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہاں پر امت وسط کا لفظ ہے۔ اس کے بعد جیسا میں نے ابھی حوالہ دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں اس امر پر بھی متنبع کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیات من جملہ ان آیات کے ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بیجا قیود سے آزاد کر دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کے فقیہوں اور فریسیوں اور پاپاؤں نے عائد کر دی تھیں۔ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانع ہوں، اور نہ عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ ایک سادہ اور سہل عقیدہ اور قانون تم کو دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا آگے چاہو بڑھ سکتے ہو۔ دوسری جگہ دوسرے انداز میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ یأمر بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے یہ، اور ان برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں، اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی ہیں، اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے،
اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ قطب شہید لکھتے ہیں، یہ دین اور اس کے فرائض، اس کی عبادات، اس کے قوانین، اس کے اخلاق میں انسانی فطرت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ انسان کی فطری قوتوں کو تعمیری کاموں میں لگایا گیا ہے، ان کو اس طرح بند نہیں کیا گیا جس طرح گیس بند کیا جاتا ہے، اور نہ قوتوں کو حیوانات کی طرح آزاد چھوڑا گیا ہے۔ پھر یہ دین ایک ایسا منہاج ہے، اس کی جڑیں ماضی کی تاریخ میں بہت دور تک موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ابن کثیر نے بھی بہت تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ ایک طرفہ اور بالکل آسانی والا دین دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ آپ نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی، کوئی سختی نہیں ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کا مفعول قرار دیا جائے اس صورت میں یہ اسی آیت کی طرح ہو جائے گا، دیناً قیمہ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے، اگر اسلام کے احکام پر ہم غور کریں، جتنے بھی احکام ہیں انسانی فطرت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جو فطرت کے خلاف ہو، جس میں کوئی تنگی ہو یا کوئی رکاوٹ ہو۔ اسلام پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لوگ اپنے طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ دین کا معاملہ تو بہت مشکل ہے اور دین پر عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے۔ ورنہ اگر کوئی اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہے، اس کے حرام و حلال کی جو تعلیم دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حرام سے بچنے اور حلال کو اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان کے اپنے نفس کی کمزوری ہے کہ وہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ اگر اپنے نفس کی ہم تربیت کر لیں، اصلاح کر لیں، تو پھر کوئی تنگی نہیں ہے۔ جو شریعت دی گئی ہے اس میں کوئی مشکل اور دقت نہیں رکھی گئی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے خلاصی اور جس کی معافی توبہ اور استغفار یا کفار اور قصاص سے نہ مقرر کی گئی ہو۔ اسی طرح اوقات عبادت کے لحاظ سے بھی سہولت ہے۔ اسی طرح اگر غسل اور وضو نہ کر سکے، تیمم کی اجازت ہے۔ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، بیٹھ کر پڑھ لے۔ سفر میں قصر ہے۔ بیمار کو افطار کی رخصت ہے۔ یہاں تک کہ جو چیز مردار ہے، حرام ہے، بوقت اضطرار، ان کی بھی اجازت ہے۔ یہود کی طرح شریعت اور احکام سخت نہیں ہے۔ ہنود کی طرح کچا مذہب نہیں کہ غیر کے ہاتھ لگنے سے دھرم بھرشٹ ہو جائے، اپنے ہاتھ سے چوکا کرے، ہزاروں پاک چیزیں حرام و ممنوع ان کے ہاں قرار دی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ سفر، موت و حیات، معاملات کا دائرہ تنگ کر دیا گیا ہے۔
یہ دین ملت اسلامیہ کے لیے بہت آسان، اس لیے کہ قیامت تک کہ اس کو باقی رہنا ہے، اور قیامت تک جو مسائل پیش آئیں گے اس میں بہترین رہنمائی کے لیے وقت کے تقاضوں کے ساتھ دین کو آسان کیا گیا ہے۔ معرف القرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے خلاصی کی کوئی صورت نہ نکلے، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہ ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ سخت اور شدید احکام ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد کیے گئے تھے، جن کے قرآن میں اسر اور اغلال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس امت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ اس دین کے احکام میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فی نفسی ہی ناقابل برداشت ہو۔ باقی رہی تھوڑی بہت محنت اور مشقت تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ تعلیم حاصل کرنے، پھر ملازمت، تجارت، صنعت میں کیسی کیسی محنتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، مگر اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام بڑے سخت ہیں، بہت شدید ہیں۔ ماحول کے غلط اور مخالف ہونے، یہ ملک اور شہر میں اس کا رواج نہ ہونے کے سبب جو کسی عمل میں دشواری پیش آئے وہ عمل کی تنگی اور تشدد نہیں کہلائے گی۔ کرنے والے کو اس لیے بھاری معلوم ہوتی ہے کہ ماحول میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جس ملک میں روٹی کھانے پکانے کی عادت نہ ہو وہاں روٹی حاصل کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روٹی پکانا بڑا سخت کام ہے۔ قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اس کی برکت سے اس امت کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا بھی آسان بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے۔ محنت سے راحت ملنے لگتی ہے، خصوصاً جب دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جائے تو سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حدیث سے صحیح میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دی گئی ہے۔ اب فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی۔ یہ خطاب دراصل مومنین قریش کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ پھر سب لوگ قریش کے تابع ہو کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ سب لوگ اس دین میں قریش کے تابع ہیں۔ مسلمان قریش کے تابع اور کافر لوگ کافر قریش کے تابع ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ابیکم ابراہیم کا مطلب خطاب سب امت کے مسلمانوں کے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ان سب کے لیے باپ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہونا ظاہر اور معروف ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی حضرت ابراہیم ہی نے امت محمدیہ اور تمام اہل ایمان کا نام قرآن سے پہلے مسلم تجویز کیا۔ خود قرآن میں بھی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں یہ منقول ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ قرآن میں جو اہل ایمان کا نام مسلم رکھا گیا ہے اس کے رکھنے والے اگرچہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام نہیں، مگر قرآن سے پہلے ان کا یہ نام تجویز کر دینا قرآن میں اسی نام سے موسوم کرنے کا سبب بنا، اس لیے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی ہے۔ تو یہ
بڑا پاکیزہ نام ہے جو اس ملت کو عطا ہوا ہے کہ تم مسلم ہو، مسلمان ہو۔ اب رہا یہ کہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح مختلف طبقوں میں، مختلف قبائل میں بٹ گئے ہیں، اور قبیلوں کے الگ الگ نام ہم نے تجویز کر لیے ہیں۔ کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی افغان ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا نام جو ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی جلاہا ہے، کوئی مومن ہے، جبکہ مومن تو بہت اونچا درجہ ہے، خود قرآن میں مومن کہا گیا ہے، لیکن ایک اس نام سے بہرحال ایک کمیونٹی وجود میں آ گئی ہے۔ او بی سی میں بھی جو ہے اس کو شامل کر لیا گیا ہے، مومن او بی سی، جبکہ میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ مومن او بی سی نہیں ہوتا ہے، وہ پسماندہ نہیں ہوتا ہے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوتا ہے، وہ تو رہنمائی کے لیے آیا ہوا ہے، اونچا درجہ ہے اس کا، وہ قیادت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، پیچھے رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال زمانے کی گردش نے مسلمانوں کے اس مقام پہ کھڑے کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی تم اپنی قومیت پر یا اپنے حسب نسب پر ناز کرتے ہو، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی صدیقی ہے، اور کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، تم اس پر فخر کرتے ہو۔ لیکن یہ سوچو کہ تمہارا جو نام تجویز کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ مسلمان ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنا، اس کے تقاضے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور مسلم یہ اتنا پیارا نام ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار، اطاعت شعار۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت مسلمہ بنایا ہے، فرما بردار امت بنایا ہے، ایک بہت اونچا مقام اس کو دیا ہے۔ اگر ہم اپنی اس حیثیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کام کو نہیں سمجھتے ہیں، اس مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر چھوٹی موٹی باتوں میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، ذرا سی بات پر اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کا شکار ہو کے اپنی تباہی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ تو کہا ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ اب یہ سب کیوں ہے کہ رسول تمہارے پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کا امام بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات میں آزمایا، تو وہ اس آزمائش میں پورا اترا، تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا کا امام بنانے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، قال ومن ذریتی، یہ امامت کا منصب جو مجھے عطا کیا جا رہا ہے، کیا میری ذریت، میری نسل سے متعلق بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ظالم ہے ان سے متعلق میرا عہد نہیں ہے، البتہ آپ کی ذریت میں جو فرما بردار رہیں گے، اطاعت شعار رہیں گے، ان کو یہ درجہ ملے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو حجاز میں آباد ہوئے، مکے میں بطور خاص، مکہ پھر شہر آباد ہوا، وہاں آباد ہوئے، ان کو 12 بیٹے ہوئے، پھر ان کی 12 نسلیں جو ہے پورے حجاز میں پھیل گئی، اس میں سے 2 بیٹے وہیں مکے میں تھے اور ان کی نسل چلی۔ بیچ میں اس نسل میں کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جن کو شرق اردو میں آباد کیا، ان کی ایک نسل چلی، یہ بھی امام تھے دنیا کے۔ تو اب یہ امامت کا مقام دیکھیے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، پھر ایک انبیاء کرام کا ایک سلسلہ چلا، بڑے بڑے پیغمبر، اہل شریعت کتاب لے کر
اس بنی اسرائیل میں آئے. اب دنیا کے امام اور دنیا کے قائد تھے. یہ دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت بنی اسرائیل کے ذمے تھی، لیکن بنی اسرائیل نے مسلسل نافرمانی کے روش اختیار کی، بغاوت کی، اپنے پیغمبروں کا ناحق قتل کیا، کتاب کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ساری انسانیت کی طرف آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ نے مکے میں دعوت کا کام شروع کیا، لوگ ایک ایک دو دو کر کے آتے گئے. 13 سال میں ایک جماعت تیار ہو گئی. ہجرت کا مرحلہ آیا، مدینے میں آپ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر ایک اسٹیٹ آپ نے قائم کی، ایک معاشرہ آپ نے قائم کیا، ایک جماعت آپ نے تشکیل دی. پھر مختلف علاقوں سے، مختلف قبائل سے لوگ نکل کر اس جماعت میں آئے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے وہ تحویل قبلہ کا واقعہ اس تناظر میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس پر مفسرین نے 2 طرح کی باتیں کی ہیں. انشاءاللہ وہ تفصیل ہم کل دیکھیں گے کہ یہ دونوں عنوانات یا دونوں مضامین کس طرح میل کھاتے ہیں، کیسا آپس میں تعلق ہے. ایک گروہ ایک بات پہ زور دیتا ہے، دوسرا گروہ دوسری بات پہ زور دیتا ہے، اور تیسرا گروہ ہے جو دونوں کے بیچ میں اعتدال کا راستہ جو ہے متعین کرتا ہے کہ اس ملت کو کتنا بڑا کام ہے جو سونپا گیا ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے جو دی گئی ہے، اور اس کو اس دنیا میں بھی کس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو کس چیز کی گواہی دینی ہے. وہ دونوں باتیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے درس میں دیکھیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی قوت دے، طاقت دے، صلاحیت دے، ہدایت دے کہ ہم زندگی کا جو مقصد ان آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا ہے اس کے معیار پر ہم پوری طرح اتر جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.